السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے کی شادی کے بعد ماں باپ کہاں غلطی کرتے ہیں؟ ہر والدین کے لیے سبق آموز باتیں۔ محترم والدین، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بیٹے کی شادی کے بعد آپ کا گھر اجڑنے کے بجائے آباد رہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بہو آپ کی عزت کرے، آپ کے گھر میں سکون رہے، آپ کے پوتے پوتیاں آپ سے محبت اور ادب کے ساتھ جڑے رہے، تو پھر یہ بات آپ کو پوری توجہ سے سننی ہوگی، کیونکہ سچ تو یہ ہے بیٹے کی شادی کے بعد کی گئی چند غلطیاں ایسی ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے تعلق میں درار آتی ہے، پھر دلوں میں دوری بڑھتی ہے، اور پھر وہی گھر جو خوشیوں کا مرکز ہونا چاہیے تھا وہ خاموشی، کشمکش اور ٹوٹے ہوئے اعتماد کی تصویر بن جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ غلطیاں دہرانا شروع کر دی تو یاد رکھے، نتیجہ صرف ناراضگی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات گھر کی بنیادیں تک ہل جاتی ہے۔ وہ گھر جو آباد ہونا چاہیے تھا، وہی گھر بربادی، تلخی اور دوری کی کہانی بن جاتا ہے۔ آگے کی باتیں معمولی نہیں ہیں، یہ وہ اشارے ہیں جنہیں نظر انداز کیا جائے تو واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ بیٹے کی شادی کے بعد ماں باپ کی سب سے پہلی غلطی، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، لیکن محبت جب حد سے بڑھ کر اختیار بن جائے تو یہی رشتہ خاموش اذیت میں بدلنے لگتا ہے۔ بیٹے کی شادی کے بعد ماں باپ کی سب سے پہلی اور سب سے خطرناک غلطی یہ ہوتی ہے، وہ یہ حقیقت قبول نہیں کر پاتے اب ان کا بیٹا صرف ان کا بیٹا نہیں رہا، وہ کسی عورت کا شوہر بھی بن چکا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی اس کی ہر ترجیح، ہر فیصلہ، ہر خوشی، ہر وقت صرف ماں باپ کے گرد گھومتا رہے۔ انہیں یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اب اس کی زندگی میں کسی اور کا بھی حق شامل ہو گیا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ محبت کے نام پر کنٹرول شروع ہوتا ہے، بیوی کی بات زیادہ ماننے لگا ہے، اب پہلے جیسا نہیں رہا، ہم نے پال پوس کر بڑا کیا، آج بدل گیا۔ یہ جملے صرف الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ ایک شادی شدہ مرد کے دل پر لگنے والے وہ زخم ہوتے ہیں جو اسے اندر ہی اندر توڑنے لگتے ہیں۔ یاد رکھے، بیٹے کو پالنا محبت ہے، لیکن شادی کے بعد بیٹے کو اپنے مٹھی میں رکھنا محبت نہیں ہے، جذباتی غلامی ہے۔ جب ماں باپ اپنے بیٹے کو سانس لینے کی آزادی نہیں دیتے تو یہ ایک ایسی جنگ میں پھنس جاتا ہے جہاں ایک طرف اس کے ماں باپ کا احترام ہوتا ہے اور وہیں دوسری طرف اس کی بیوی کا حق، اور اکثر یہی کشمکش ایک خوشحال گھر کو خاموش جہنم میں بدل دیتی ہے۔ محبت باندھتی نہیں ہے، آزاد کرتی ہے۔ دوسری غلطی، میاں بیوی کا رشتہ صرف دو دلوں کا، دو لوگوں کا ساتھ نہیں ہوتا، یہ دو دلوں کا، دو احساسوں کا اور دو کمزور انسانوں کی وہ پناہ گاہ ہوتی ہے جہاں سکون تلاش کیا جاتا ہے۔ بیٹے کی شادی کے بعد ماں باپ کی دوسری بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ میاں بیوی کے ذاتی معاملات میں مداخلت شروع کر دیتے ہیں۔ بیٹے اور بہو کے درمیان ہونے والی ہر چھوٹی بات، ہر ناراضگی، ہر اختلاف میں خود کو شامل کرنا بعض والدین اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں۔ انہیں محسوس نہیں ہوتا کہ وہ جس گھر کو سنوارنے نکلے ہیں دراصل اسی گھر کی بنیادیں ہلا رہے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے، وہ رشتہ چیخوں سے نہیں احساس سے چلتا ہے، لیکن جب ہر بات والدین تک پہنچنے لگے، ہر فیصلے پر تبصرہ ہونے لگے، ہر جھگڑے میں ایک فریق کو قصوروار ثابت کیا جانے لگے، تو دو دلوں میں خاموش دیواریں کھڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ماں کے چند تلخ جملے، باپ کے چند سخت مشورے یا بار بار کی جانے والی تنقید
ایک عورت کے دل میں ایسا زخم چھوڑ دیتی ہے جو عمر بھر نہیں بھرتا، اور وہی بیٹا جو کبھی سکون ڈھونڈنے گھر آتا تھا، آہستہ آہستہ ذہنی دباؤ کا شکار ہونے لگتا ہے۔ وہ نہ تو بیوی کو خوش رکھ پاتا ہے اور نہ ماں باپ کو۔ یاد رکھے، ہر رشتہ اپنی پرائیویسی مانگتا ہے۔ اگر ہر لمحہ نگرانی، مداخلت اور فیصلے مسلط کیے جائیں تو محبت دم توڑنے سے مر جاتی ہے۔ اور اگر واقعی اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتے ہو تو ان کے گھر کو تماشا گاہ نہیں، سکون کی جگہ بننے دے۔ تیسری غلطی، اولاد کی شادی صرف ایک رسم نہیں ہوتی، یہ ہے دو زندگیوں کا ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس پر آنے والی پوری زندگی کا سکون یا عذاب کھڑا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی تیسری بڑی غلطی یہ ہوتی ہے، وہ بچوں کی شادی کرتے وقت انسان نہیں، اپنا اسٹیٹس دیکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں رشتے دلوں کی بنیاد پر کم اور دولت، خاندان، گاڑی، بنگلے اور نام کی بنیاد پر زیادہ جوڑے جاتے ہیں۔ ماں باپ کو لگتا ہے کہ اگر سامنے والا خاندان امیر ہے، بڑا ہے، مشہور ہے تو ان کی اولاد خوش رہے گی، لیکن حقیقت یہ ہے مہنگی دیواریں کبھی سکون نہیں دیتی۔ سکون صرف اچھے رویے، عزت اور سمجھداری سے ملتا ہے۔ کتنے بھی ایسے گھر ہیں جہاں پر آسائش موجود ہے مگر دل ویران ہے، چہرے مسکرا رہے ہوتے ہیں لیکن روحیں روز ٹوٹ رہی ہوتی ہیں۔ بعض والدین صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اپنی اولاد کی زندگیاں داؤں پر لگا دیتے ہیں۔ انہیں یہ فکر زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ان کا بچہ پوری زندگی کیسے گزارے گا۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ لڑکے کے پاس کتنی دولت ہے، اصل سوال یہ ہے اس کے دل میں انسانیت کتنی ہے۔ کیا یہ مشکل وقت کے ساتھ نبھائے گا؟ کیا یہ عزت دے گا؟ کیا دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے؟ کیونکہ شادی صرف دو خاندانوں کا معاہدہ نہیں ہے، دو روحوں کا سفر ہے۔ اگر اس سفر میں محبت، مزاج کو ہم آہنگی اور احترام نہ ہو تو پھر دولت کے ڈھیر بھی انسان کو تنہائی، گھٹن اور خاموش اذیت سے نہیں بچا سکتے۔ چوتھی غلطی، میاں بیوی کا رشتہ صرف ساتھ رہنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ عزت، تحفظ اور احساس کے سہارے پر کھڑی وہ دنیا ہے جہاں عورت اپنا پورا وجود لے کر داخل ہوتی ہے۔ ماں باپ کی چوتھی اور سب سے خطرناک غلطی یہ ہوتی ہے، وہ بیٹی کی شادی کرتے وقت لڑکے کی کمائی دیکھتے ہیں لیکن اس کا کردار نہیں دیکھتے۔ وہ پوچھتے ہیں کتنی تنخواہ ہے، اپنا گھر ہے یا نہیں، گاڑی کون سی ہے، لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ عورت سے بات کیسے کرتا ہے، غصے میں اس کے الفاظ کیسے ہو جاتے ہیں، اس کے دل میں عورت کے لیے عزت ہے یا نہیں۔ یاد رکھے، ایک مرد اگر عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا تو وہ چاہے دنیا کی ہر آسائش دے دے، پھر بھی وہ عورت کبھی سکون سے نہیں جی سکتی، کیونکہ عورت صرف روٹی پر زندہ نہیں رہتی، وہ عزت، محبت اور تحفظ پر زندہ رہتی ہے۔ کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو بظاہر زندہ ہیں، ہنس بھی رہی ہے، لوگوں کے سامنے خوش بھی نظر آتی ہے، لیکن اندر سے روز ٹوٹ رہی ہوتی ہے، صرف اس لیے انہیں ایسا شخص کے حوالے کر دیا گیا جو انہیں سمجھنے کے بجائے نیچا دکھاتا رہا ہے، عزت دینے کے بجائے زخم دیتا رہا ہے۔ ایک بے عزت عورت آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتی ہے، پھر اس کی ہنسی مر جاتی ہے، اس کا اعتماد مر جاتا ہے، یہاں تک وہ اندر ہی اندر مرنے لگتی ہے۔ اس لیے بیٹے کی شادی کرتے وقت صرف رزق نہ دیکھے، ظرف بھی دیکھے، کیونکہ محبت وہاں زندہ رہتی ہے جہاں اولاد کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ پانچویں غلطی، اولاد اور پوتے پوتیاں کی محبت انسان کو بڑھاپے میں جینے کا سہارا دیتی ہے، لیکن محبت جب اختیار اور کنٹرول میں بدل جائے تو رشتوں کا سکون آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ ماں باپ کی پانچویں بڑی غلطی یہ ہوتی ہے
کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش میں حد سے زیادہ مداخلت شروع کر دیتی ہے۔ بعض دادا دادی اور نانا نانی محبت کے نام پر نئی نسل کی زندگیوں پر ایسا قبضہ جما لیتے ہیں کہ اصل ماں باپ صرف نام کے والدین بن کر رہ جاتے ہیں۔ بچے کیا پہنیں گے، کیا پڑھیں گے، کیسے کھائیں گے، کس طرح تربیت ہوگی، ہر چیز میں حکم، ہر فیصلے میں دخل، ہر معاملے میں اپنی مرضی مسلط کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں محسوس نہیں ہوتا کہ وہ محبت نہیں کر رہے، بلکہ آہستہ آہستہ نئی نسل کے والدین سے ان کا اعتماد اور اختیار چھین رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھے، جب ایک ماں اپنے ہی بچوں کے فیصلے کرنے سے ڈرنے لگے، جب ایک باپ ہر بات پر خود کو بے اختیار محسوس کرنے لگے، تو گھر کے اندر خاموش فاصلے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ تجربہ ہونے کا مطلب ہر وقت حکومت کرنا ہے، حالانکہ اصل دانائی دوسروں کو ذمہ داری اٹھانے دینا ہوتی ہے۔ محبت خوبصورت چیز ہے، لیکن ہر وقت نگرانی، تنقید، ڈیڈکٹ کرنا انسان کو ذہنی طور پر تھکا دیتا ہے۔ بزرگ اگر دعا، شفقت اور سایہ بن جائے تو گھر جنت لگتا ہے، لیکن اگر ہر وقت نگرانی، حکم بن جائے تو وہی گھر آہستہ آہستہ قید خانہ محسوس ہونے لگتا ہے، جہاں محبت تو موجود ہوتی ہے مگر سکون مر جاتا ہے۔ چھٹی غلطی، ماں باپ اولاد کی زندگی کا سب سے مضبوط سہارا ہوتے ہیں، لیکن ہر رشتے کی خوبصورتی تب قائم رہتی ہے جب محبت کے ساتھ حدود اور وقت کی نزاکت کو بھی سمجھا جائے۔ ماں باپ کی چھٹی بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی ہر معاملے کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ انہیں ہر فیصلے میں شامل ہونا ہے، ہر معاملے پر اپنی رائے دینی ہے، ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، تو یہ قبول نہیں کر پاتے کہ اب وقت بدل چکا ہے، بچے بڑے ہو چکے ہیں اور زندگی کے کردار بھی بدلنے لگے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ گھر کا ہر معاملہ ایک دباؤ میں بدل جاتا ہے۔ بیٹا اپنے فیصلہ کرتے ہوئے خوف محسوس کرتا ہے، بہو ہر وقت خود کو نگرانی میں محسوس کرتی ہے، گھر کے اندر سکون ختم ہونے لگتا ہے جس کے لیے انسان خاندان بناتا ہے۔ بعض والدین محبت کے نام پر اپنے موجودگی کو اس حد تک مسلط کر دیتے ہیں کہ اولاد ذہنی طور پر گھٹنے لگتی ہے۔ انہیں لگتا ہے اگر وہ ہر وقت شامل نہیں رہیں گے تو شاید ان کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ حالانکہ حقیقت اس سے برعکس ہے۔ عزت زبردستی نہیں لی جاتی، کردار اور حکمت سے کمائی جاتی ہے۔ زندگی کا حسن یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اولاد کی انگلی پکڑ کر چلائیں، بلکہ اصل حسن یہ ہے کہ ایک وقت کے بعد آپ ہاتھ چھوڑ کر دعاؤں کے ساتھ انہیں چلانا سکھا دیں۔ جو والدین وقت پر پیچھے ہٹنا سیکھ لیتے ہیں وہ اولاد کے دلوں کا بوجھ نہیں بنتے، سکون بن جاتے ہیں، اور جو ہر وقت اختیار چھوڑنے سے انکار کرتے ہیں اکثر وہی آہستہ آہستہ اپنی اولاد سے جذباتی فاصلے پیدا کر لیتے ہیں۔ محترم والدین، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ وہ مقدس رشتہ ہے جس میں قربانی، محبت اور بے لوث پن کی خوشبو آتی ہے۔ ایک ماں نے اپنے بچے کو 9 ماہ اپنے وجود میں رکھا، ایک باپ نے اپنی زندگی اس کے مستقبل پر لگا دی، مگر جب وہی بچہ بڑا ہو کر اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کرتا ہے تو وہاں اعتماد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے کو اسی قابل بنا دیا کہ وہ زندگی کے فیصلے کر سکتا ہے، ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، تو پھر اس کے فیصلوں پر شک کرنا دراصل اپنی تربیت پر شک کرنے کے برابر ہے۔ ہر وقت کنٹرول میں رکھنے کی خواہش محبت نہیں ہوتی، یہ ایک ایسا خوف ہوتا ہے جو رشتوں میں سانس گھونٹ دیتا ہے۔ اولاد کو آزادی دینا دراصل انہیں بگڑنے دینا نہیں بلکہ انہیں مضبوط بنانا ہے۔ انہیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے دے، اپنے فیصلوں کے نتائج کا سامنا کرنے دے۔ جو اولاد خود کھڑی ہونا سیکھ جائے
وہی بعد میں ماں باپ کا اصل سہارا بنتی ہے۔ والدین کا مقام کبھی بادشاہ نہیں ہوتا، وہ تو سایہ ہوتے ہیں، اور سایہ کبھی دباؤ نہیں ڈالتا، وہ صرف سکون دیتا ہے۔ اولاد کی زندگی میں اصل طاقت حکم سے نہیں آتی، بلکہ سمجھانے اور سنبھالنے میں آتی ہے۔ جب والدین اپنی اولاد پر حکمرانی شروع کر دیتے ہیں تو رشتوں میں احترام کم، خوف زیادہ ہوتا ہے۔ خوف سے کبھی محبت پیدا نہیں ہوتی، وہ صرف فاصلے پیدا کرتی ہے۔ اولاد اس وقت دل سے جڑتی ہے جب اسے محسوس ہو کہ اس کے والدین اسے سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پہ اعتماد کر رہے ہیں۔ محترم والدین، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، رشتے زبردستی نہیں چلتے، وہ حکمت سے چلتے ہیں۔ ایک نرم لفظ، ایک سمجھدار فیصلہ اور مشورہ، ایک وقت پر دی گئی خاموشی کئی سخت فیصلوں سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ والدین اگر رہنما بن جائے تو اولاد راستہ نہیں بھولتی، لیکن اگر وہ حاکم بن جائے تو اولاد دل سے دور ہو جاتی ہے۔ شادی صرف دو چہروں کی ملاقات نہیں ہوتی، یہ ہے دو مزاجوں، دو سوچوں اور دو زندگیوں کا ایک سفر ہوتی ہے جس میں پورا مستقبل چھپا ہوتا ہے۔ خوبصورتی چند دنوں کی کشش ہوتی ہے، مگر ہم مزاجی ایک عمر کا سکون بن جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر فیصلے دل سے کم اور دکھاوے سے زیادہ ہوتے ہیں۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ دو انسان ایک دوسرے کو سمجھ بھی نہیں سکتے یا نہیں، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مگر حقیقت یہ ہے، جب سوچیں ٹکرا جائیں، جب مزاج نہ ملے تو بڑے بڑے محل بھی ذہنی قید خانہ بن جاتے ہیں۔ کمپیٹیبلٹی کا مطلب صرف پسند نہیں ہے، بلکہ برداشت، سمجھداری اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ شادی ایک خوبصورت تصویر نہیں، یہ ایک مسلسل چلنے والا امتحان ہے۔ اگر ہم نے بنیاد مضبوط نہ رکھی تو پھر وقت کے طوفان سب کچھ بہا لے جاتے ہیں۔ بیٹی کسی گھر کی صرف ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ اس گھر کی عزت، امید اور دعا ہوتی ہے۔ جب ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو وہ صرف ایک رشتہ نہیں دیتا، وہ اپنا دل بھی حوالے کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم لڑکی کی کمائی، اس کے گھر، اس کی ظاہری حیثیت اور سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کے کردار کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ وہ عورت سے بات کیسے کرتا ہے، اس کی عزت کیسے کرتا ہے، اور غصے میں اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ جو مرد عورت کی عزت نہیں کرتا وہ اسے کبھی سکون نہیں دے سکتا، چاہے اس کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہو۔ عورت روٹی سے زیادہ عزت کو پسند کرتی ہے۔ اگر عزت ختم ہو جائے تو گھر آباد نہیں رہتے، صرف دیواریں رہ جاتی ہے۔ اس لیے بیٹی کی شادی کے لیے ایسا رشتہ چنیں جہاں محبت کے ساتھ عزت بھی سانس لیتی ہو۔ بزرگ گھر کی رونق بھی ہوتے ہیں اور برکت بھی، لیکن ہر برکت تبھی قائم رہتی ہے جب اس میں اعتدال ہو۔ پوتے پوتیاں، نواسے نواسیوں سے محبت فطری ہیں، مگر جب وہ محبت کنٹرول، مداخلت میں بدل جائے تو گھر کا سکون بگڑنے لگتا ہے۔ نئی نسل کے والدین کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنی چاہیے۔ ان کی اپنی سوچ، اپنے فیصلے اور اپنی زندگی ایسی ہوتی ہے۔ اگر ہر وقت ہر بات میں دخل دیا جائے تو والدین ذہنی طور پر کمزور اور بے اختیار ہو جاتے ہیں، پھر گھر میں اعتماد کم اور دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اصل خوبصورتی یہ ہے کہ بزرگ رہنمائی کرے مگر اختیار نہ چھینے، محبت دے مگر حکم نہ چلائے۔ ایک نرم مشورہ، ایک دعا اور ایک مسکراہٹ پورے گھر کو جوڑ سکتی ہے، لیکن مسلسل مداخلت وہی گھر آہستہ آہستہ ٹوٹنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ زندگی کا ہر دور ہر ایک حقیقت رکھتا ہے۔ جوانی عمل کا وقت ہے، بڑھاپا سکون کا، مگر کچھ لوگ اس حقیقت کو قبول نہیں کر پاتے اور آخر عمر میں بھی اس معاملے کو مرکز بنے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر فیصلے میں رائے، ہر مسئلے میں مداخلت
اور ہر بات پر گرفت رکھنے کی عادت آہستہ آہستہ رشتوں کو تھکا دیتی ہے۔ اولاد کے لیے بھی یہ دباؤ بن جاتا ہے اور والدین کے لیے بھی بے سکونی کا سبب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب وقت بدل چکا ہے، نسلیں آگے بڑھ چکی ہے، اب کردار بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑھاپے کا اصل ہنر اختیار میں نہیں، خاموشی، دعا اور حکمت میں ہے۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرتے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔